مولانا عبدالواحد قریشی سے غیرہ شی اور توسط مخاطب شی حضرت مولانا عبدالواحد قریشی سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کاکار ختم نبوت کاکار ختم نبوت دے ملمت مرحبا مرحبا ہوئے اہلاً و سہلاً اہلاً و سہلاً اہلاً و سہلاً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکوٰۃ اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا میرے معزز دوستو آج 7 ستمبر 2025 بروز اتوار ہے اور میں یہاں 4 صدا کی سرزمین پر آپ کے سامنے اس وسیع و عریض گراؤنڈ میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے معنون اس بہترین پروگرام میں ہمارے محترم حاجی عبدالرحمن صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں میرے دوستو ہمارے اسٹیج پر ہمارے پیر و مرشد حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز حضرت پیر حزب اللہ جان حقانی حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب ان سمیت جملہ علماء کرام موجود ہیں میں آپ کی خدمت میں ان اکابر کی موجودگی میں 2-4 باتیں کرنے لگا ہوں آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا میں نوجوان آدمی ہوں باتیں بھی نوجوان کرتا ہوں پر اس وقت جب سامنے چہروں پہ بھی جوانی جھلک رہی ہو اگر آپ نے یوں دیکھتی آنکھوں کے ساتھ ہوشیار سنتے کانوں کے ساتھ توجہ رکھی رب کریم یہ محفل ہمارے لیے دنیا میں بھی باعث فخر بنائے گا آخرت میں بھی باعث اجر بنائے گا میرے دوستو آج 7 ستمبر کا دن یوم ختم نبوت کے طور پہ مسلمانان پاکستان مناتے ہیں یوم ختم نبوت کا مطلب کیا ہے آج کے دن کا وہ تاریخی کارنامہ کیا ہے معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور معاملہ منتج کہاں پہ ہوا ہے میں اس تاریخ کو دہرانے کے لیے اس تاریخ کو سنانے کے لیے وہ تاریخ بتانے کے لیے آپ کو 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی کی کارروائی میں لے جانا چاہتا ہوں میرے دوستو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا جب انتقال ہو چکا تھا
1953 کی تحریک اپنی مارا ناز وقت گزار چکی تھی، لیکن ہمیں قادیانیت کے لیے لیجسلیشن کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگرچہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے قیادت میں مسجد وزیر خان لاہور سے جو جلوس نکلا تھا، اس وقت 10,000 نوجوان شہید ہوئے تھے، 1 لاکھ آدمی زخمی ہوئے تھے، اور اسی طرح 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر ہوا تھا، لیکن قانون نہیں بنا تھا، اسمبلی میں لیجسلیشن نہیں ہوئی تھی۔ میرے دوستوں، پھر اس کے بعد جب 1974 کا وقت آیا، 22 جون 1974 کا دن تھا، نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس نے شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے ملتان سے بذریعہ ریل سفر شروع کیا۔ جب وہ چناب نگر سے گزرے، اس وقت اس جگہ کا نام جو تھا وہ ربوہ تھا، اس سے گزرے، قادیانیوں نے اپنی شیطنت کی، طلبہ واپسی پہ گزرے، قادیانیوں نے ڈنڈوں سے ان معصوم نوجوانوں پہ تشدد کیا، انہیں مارا، زخمی کیا، ذوذب کوب کیا، ان پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ ڈھائے، 1 شخص شہید ہوا، باقی کالج کے اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے۔ بس یہی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، پورے پاکستان میں غم و غصہ کی لہر دور پڑی تھی، تو سید زادہ حضرت محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ مجلس تحفظ ختم نبوت پہ مجلس عمل تمام جماعتوں کی قائم کرتے ہیں۔ اس میں بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر، دیوبندی مکتب فکر، باقی مکاتب فکر بھی حضرت کی قیادت پر اعتماد کرتے ہیں۔ پھر اس تحریک نے کراچی کے سمندر کے ساحل سے لے کر چترال کی فلک بوس چوٹیوں تک ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ یہی وجہ تھی، یہی ریزن تھی، یہی بیس تھی، یہی بنیاد تھی کہ جس وقت علماء اسلام کی آواز اٹھی، مسلمانان پاکستان کی آواز اٹھی، تو اس وقت کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جناب ذوالفقار علی بھٹو اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ یہ مسئلہ روڈوں پہ نہیں، ابھی اسمبلی میں حل ہو۔ اسمبلی ایسے آمادہ نہیں ہوئی تھی، اس کے پیچھے پوری تحریکیں تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے سید زادہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہاولپور کی عدالت میں آ کے اپنا تاریخی بیان ریکارڈ کرا چکے تھے۔ 1935 میں جج محمد اکبر خان نے اس پر تاریخی ڈیسیجن لے لیا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی 1953 کی تاریخ ہو چکی تھی۔ پھر حضرت یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت میں یہ تاریخ اٹھی تھی۔ پھر آخر معاملہ قومی اسمبلی میں آیا، پھر آخر معاملہ پارلیمان میں آیا، پھر آخر معاملہ لیجسلیشن پہ آیا، پھر آخر مسئلہ اس جگہ پہنچا کہ قادیانیوں کو بلایا جائے، ان کے دونوں فرقے ملکہ لاہوری بھی فرقہ مرزائی بھی دونوں کو بلایا جائے، اور یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے۔ نعرے تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود۔ میرے دوستو، ختم نبوت کے مسئلے کے لیے تمام مکاتب فکر کے قیادت جن کی نمائندگی قومی اسمبلی میں موجود تھی، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ جس وقت کے سارے اکابر جناب ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے موجود تھے، تو بھٹو صاحب نے اپنی ٹیبل کی دراز کو کھولا اور اس سے ایک درخواست، ایک اپلیکیشن، ایک چٹھی، ایک رکا، ایک خط اور لیٹر نکالا اور علماء کے سامنے رکھ کے کہا کہ مجھے قادیانیوں نے اس بات کی ڈیمانڈ مجھ سے کی ہے کہ ہمیں اسمبلی بلوایا جائے، ان موقعوں کے سامنے بٹھایا جائے۔ ہم بھی بات کرتے ہیں
علماء کے تیرے کھل اٹھے اور وہ کہنے لگے حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کا اس موقع پہ تاریخی جملہ عام درگاہ موجود ہے. فرمانے لگے جناب بھٹو صاحب ہم مرزا ناصر کو پاکستان کے چوکر چوراہے پہ ڈھونڈ رہے تھے, ہم قادیانیوں کو روڈوں پہ تلاش کر رہے تھے, یہ تو اللہ کا کرم آپ کے میز کی دراز سے نکل آئے, آپ کی میز کے دراز سے. پھر کار صدا کے گئی ہو آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا ہے جب 13 دن کے لیے قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی میں بدل دیا گیا. MLA ہوتا جو بھی آتا جسے اجازت دی جاتی اگرچہ نمائندانہ ہوتا وہ بھی آتا. پھر قادیانیوں کے اس وقت دونوں فرقوں کے گروگنتان, دونوں فرقوں کے مربی, دونوں فرقوں کی قیادت بنائی. لاہوری مرزائیوں کی قیادت ڈاکٹر عبدالکریم ایڈوکیٹ کر رہا تھا اور قادیانی مرزائیوں کی قیادت مرزا ناصر احمد کر رہا تھا. ان دونوں کو بنایا, 13 دن تفصیلی بحث ہوئی, 13 دن مسئلہ زیر بحث آیا. قادیانیت کے دلال بھی آئے, اسلام کے دلال بھی آئے, انکار ختم نبوت کی بات بھی آئی, ختم نبوت کے اس بات کے دلال بھی پیش ہوئے. 13 دن کی قومی اسمبلی کی کارروائی کے بعد جو ہمیں جشن ملا ہے وہ 7 ستمبر کو. میرے دوستو, اگر میں اس کارروائی کی بات کروں ایک تفصیل بنے گی, میں صرف جھلکیاں ہائی لائٹس پیش کرنے لگا ہوں. آپ نے اگر اس کو مکمل اسٹڈی کرنا ہو, مکمل مطالعہ کرنا ہو تو حضرت مولانا اللہ وسعت احمد برکاتہ العالیہ نے 5 جلدوں میں قومی اسمبلی کی کارروائی کو شائع کر دیا ہے. آپ بڑے اطمینان کے ساتھ, بڑی تسلی کے ساتھ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. لیکن میں جھلکیاں پیش کرنے لگا ہوں. میرا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. حضرت مفتی محمود نور اللہ مرقدہ ہمارے ضلع کو اس وقت ریپرزینٹ کر رہے تھے. قائد ملت اسلامیہ, مفکر اسلام, DI خان اور ڈاک سے مفتی محمود رحمہ اللہ نمائندہ منتخب ہو کر گئے تھے. ہمیں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں, اکابر بتاتے ہیں, علماء بتاتے ہیں کہ مفتی محمود صاحب قادیانیت کی بحث سے پہلے جب DI خان تشریف لاتے, اپنی فرینڈشپ میں بیٹھتے, اپنے دوستوں میں بیٹھتے, اپنے ساتھیوں میں بیٹھتے تو ایک جملہ کہتے کہ لوگوں تم نے مجھے اسمبلی بھیجا, میں قاسم العلوم کے اندر بیٹھ کے ترمذی پڑھاتا تھا, بخاری پڑھاتا تھا, تفسیر پڑھاتا تھا, قرآن پڑھاتا تھا, حدیث کا درس دیتا تھا, فقہ پڑھاتا تھا, فلسفہ اور اس طرح فتوے کا کام کیا کرتا تھا. تم نے مجھے اسمبلی بھیجا, وہاں بے پردہ عورتیں ہیں, وہاں بد نظری ہے, وہاں گناہ ہے, وہاں شراب کی بوتلز موجود ہے, میں کیا کروں؟ تم نے وہاں بھیجا, وہاں میں جاتا ہوں, جیب سے تسبیح نکال کے استغفار پڑھتا ہوں, دائیں دیکھوں تو بد نظری, بائیں دیکھوں تو بد نظری, ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے, مجھے نہیں جانا چاہیے تھا. یہ حضرت مفتی صاحب فرماتے. پھر وہ وقت آیا جب قادیانیت پہ اللہ نے مفتی محمود کی قیادت میں کام لیا تھا, جب قادیانیت کا مسئلہ حل ہوا, پھر مفتی صاحب فرماتے تھے اللہ کا شکر, اللہ کا فضل, اللہ کا احسان, اللہ کا امتحان کہ رب کریم نے مجھے قادیانیت کے لیے ختم نبوت کے اتفاق کے لیے یہاں بھیجا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, زندہ ہے جمعیت, زندہ ہے جمعیت, مقصد کی جمعیت, منانے کی جمعیت, نعرے کی جمعیت, قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت. اس سے پتہ چلا کہ ہماری قیادت اگر اسمبلی میں موجود ہے
وہ تنخواہوں کی لالچ میں نہیں ہے، پروٹوکول کی ہوس میں نہیں ہے، وہ اپنی کرسی کی طلب میں نہیں ہے، وہ رسول اللہ کے دین کا محافظ بن کے وہاں بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، میں بات کر رہا تھا، حضرت مفتی محمود فرمانے لگے جب مرزا ناصر اسمبلی میں پیش ہوا، سر پہ سفید پگڑی، سفید کرتا، سفید جبے میں ملبوس ہو کر آیا، ماتھے پہ کلمہ طیبہ کی پٹی لگا کر آیا، قرآن شریف سینے پہ لٹکا کے حمائل شریف کی شکل میں لے کے آیا، اور جب اللہ کا نام تھا سر جھکاتا، جل جلالہ کہتا، حضور کا نام تھا یہ سر جھکا تھا، درود پاک حضور کی ذات پہ پڑھتا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم تمام علماء پریشان ہو گئے کہ یہ ظالم کی ظاہری شکل دیکھ کے اسمبلی کے سادہ لوگ مسلمان جن کے دل میں دین کا درد تو ہے، دین کا علم نہیں ہے، وہ قادیانیت کی چالوں سے واقف نہیں ہے، کہیں پریشان نہ ہو جائے۔ ہم دعائیں کرتے اللہ ہم مولویوں میں کوئی ٹوپی میں کوئی پگڑی میں، یہ تو ہر وقت پگڑی میں بیٹھ کے کہیں ان کے ایمان پر رندہ نہ چلا لے، ان کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال لے۔ کہتے جب اس کے دلائل پیش کیے، 2 دن مرزا ناصر نے لیے اپنی جھوٹی دادے کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، ایک دن ڈاکٹر عبدالکریم لاہوری مرزائی نے لیے۔ جب ان نے پوری محنت کر لی، پھر مفتی محمود نے ایک بات کی تھی، آئین ابراہیم کا کتاب کا مسئلہ اٹھایا اور اسمبلی کے لوگوں سے پوچھا بتاؤ تم خود کو حلالی مانتے ہو یا نہیں؟ اسمبلی کے لوگوں نے کہا کیا مطلب؟ ہم میں ہر بندہ حلالی ہے۔ فرمایا میں بھی جانتا ہوں لیکن تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں حلالی ہو یا نہیں؟ کہنے لگے جی ہم حلالی ہے۔ کہا بتاؤ مرزے کو نبی مانتے ہو یا نہیں؟ تو کہنے لگے ہم مرزے کو نہیں محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں۔ تو مرزا قادیانی کی کتاب مفتی محمود نے لے آ کے کہا کہ اگر تم مرزے کو نہیں مانتے